وجہ آپ کے سامنے ہے. پورے پاکستان میں جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. لوگوں نے اپنا میسج دیا ہے. ان کا اپنا ایکٹیویٹی ہے، ان کا اپنا کارکردگی ہے، اس وجہ سے وہ ہار گیا ہوگا. شکر الحمدللہ، شکر کرتے ہیں 100 بار، بلکہ زیادہ شکر ادا کروں گا. شکر ہے عوام کو ہوش آئی ہے، کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے. کل رات کو بھی جو ہے مہنگائی ہو گئی ہے. انہوں نے جو وعدے کیے تھے سب جھوٹے کیے ہیں، عوام کو صرف دھوکے میں رکھا ہے. یہ حد سے زیادہ بے روزگاری، مہنگائی اور ان کے جھوٹ بولنے کی عادت نے ان کو شکست پردہ کی. السلام علیکم، پاکستان سپیکس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرتنین علی. آج کا میرا سوال ہے، کل مختلف شہروں میں ضمنی الیکشنز ہوئے اور پی ٹی آئی یہ سیٹیں ہار چکی ہے. کیا پی ٹی آئی کو ان سیٹوں کے ہارنے سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ آئیے عوام سے چل کر پوچھتے ہیں. شکر الحمدللہ، شکر کرتے ہیں 100 بار، اور میں تو بلکہ زیادہ شکر ادا کروں گا. شکر ہے عوام کو ہوش آئی ہے، شکر ہے لوگوں کو ہوش آئی ہے. جو کہ اندھا دھند پہلے ان کو ووٹ ملے ہیں، لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. یہی سمجھا کہ مطلب نیو ہے، اس کو موقع دینا چاہیے. تو موقع دے کے دیکھ لیا آپ نے کیا ہوا. بیڑا غرق ہو گیا، مہنگائی زمین سے وہ آسمانوں تک پہنچ گئی ہے، جو کہ پہلے کافی سٹیبل تھی. تو بہت اچھا ہوا کہ ایسا ہی ہو، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. نوشہرہ سے بھی جو ہے نا وہ اپنی سیٹ ہار چکے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے. پہلے وہاں سے جیتے تھے آئی نو، لیکن اب ہارے ہیں. تو مطلب عوام میں اتنا شعور آیا کہ اس نے ملک کا کیا کیا ہے. مطلب جو ڈیولپمنٹ ریٹ ہے وہ اپ ہوا ہے یا ڈاؤن ہوا ہے، تو اس بات کی سمجھ آئی ہے. اور شکر اللہ، بس شکر ہی ادا کرتے ہیں. اللہ کرے بس یہ جلدی سے مہنگائی ختم ہو، جو کہ ان کی وجہ سے کافی بڑی ہوئی ہے. یہ سب ان کی باتیں ہی ہیں کہ یہ مطلب مینٹین کر رہے ہیں کسی بہانے، تو کچھ بھی نہیں ایسا ہونا. کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے اور مسلم لیگ نون آگے آ سکتی ہے؟ ایکچولی مسلم لیگ نون کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. دونوں میرے خیال سے تقریباً سیم ہی ہے. میں دونوں کا سپورٹر نہیں ہوں، اور نہ ہی میں پیپل پارٹی کا سپورٹر ہوں. میں کسی کا سپورٹر نہیں ہوں. تو نون لیگ بھی مطلب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے نا یہ سیاست کا، کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی تقریباً سیم ہی ہیں. تو ان کے جو کارکنان ہیں اور ان کے کارکنان ہیں، آپس میں ان کی آپس میں آپ کو پتہ ہے زیادہ چلتی رہتی ہے. تو اگر ان کے پی ٹی آئی مطلب تھوڑی سی لو ہوتی ہے نا، تو نون لیگ کی بھی کافی سکوپ ہے. تو تھوڑی سی اس کا آپ آنے کا ہے اندیشہ. آپ نے کہا کہ پہلے سٹیبل تھی مہنگائی اور پہلی چیزیں ٹھیک تھیں، تو پہلے تو نون لیگ تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اب آگے آ سکتی ہے کہ نہیں آگے آ سکتی؟ سٹیبل سے میری مراد یہ ہے کہ مطلب اتنی زیادہ نہیں تھی. آپ خود سوچیں کہ ایک آٹے کی بوری 600 سے ڈائریکٹ 1100 پہ کیسے جا سکتی ہے. نون لیگ کی بھی تھی، میں ان کا سپورٹر نہیں ہوں، میں پہلے بتا رہا ہوں. لیکن نون لیگ کے دور میں 600 سے 700 ہوئی ہے، 700 سے 1100 نہیں ہوئی. تو سٹیبل میں اس چیز کو کہہ رہا ہوں. باقی جو ابھی بھی عوام ایسے ہی ہے کہ یہ جو مطلب پی ٹی آئی اگر نیچے جائے گی نا، تو انہوں نے اس کو بھی نا مطلب نون لیگ کی نا سمجھنا کہ یہ اس کی کامیابی ہے. لیکن میں ایسا کچھ نہیں سمجھتا. یہ مین وجوہات تو اس کے یہ ہے نا کہ ایک تو عوام ان سے بہت جو ہے وہ برطرف ہوئے ہیں، کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے. کل رات کو بھی جو ہے مہنگائی ہو گئی ہے. تو اب یہ نہیں پتہ کہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے. اگر ٹیکسز لگ رہے ہیں تو قرضہ پھر نہیں لینا چاہیے. یہ تو اب ان کا ہے. لیکن نون لیگ کا یہ ہے کہ اب یہ پتہ نہیں کہ کیوں ایسا ہوا ہے. لیکن مین تھنگ تو یہ ہے کہ مہنگائی بہت ہوئی ہے، جس سے جو ہے عوام بہت خفا ہے ان سے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے فیوچر فردر پی ٹی آئی کا؟ فردر فیوچر تو پی ٹی آئی کا جو ہے کے پی کے حوالے سے میں اگر بتاؤں تو ابھی ادھر بی آر ٹی بنا ہے نا، لیکن ابھی بھی کے پی میں بی آر ٹی بننے کے باوجود بھی نوشہرہ میں وہ سیٹ ہار چکے ہیں. اور نوشہرہ میں جو ہے وہ ان کا مین جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب جو ہے ان کا وہ ہے نا، جو ایک مین علاقہ ہے ان کا. تو یہ مین فوکس جو ہے وہ عوام کا خفگان ہے، کہ عوام کو اگر یہ تھوڑا سا وہ فیسیلیٹیٹ کرتے نا تو پھر یہ بہتر ہوتا کہ وہ لازمی سیٹ جیت جاتے. مسلم لیگ نون کا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آگے آ سکتی ہے؟ ہاں، مسلم لیگ نون تو آگے آ سکتی ہے. جس طرح ان کا وہ لیڈ گیا ہے نا، کل 6-7 ہزار ووٹ سے آگے گئے ہیں. تو ان کا جو 2 سیٹیں وہ نکال گئے ہیں نا، ایک سیٹ تو وہ ایک مین پنجاب سے وہ نکالے جس میں ان کو تقریباً 40,000 ووٹ جو ہے وہ لاس ہوا تھا. اور ایک ادھر جو ہے یہ 7,000 ووٹ سے جو اب وہ سیٹ نکال چکے ہیں. تو یہ لازمی بات ہے نون لیگ کا تو واپس آنا ہی وہ ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ واپس آئے گی؟ ہاں، نون لیگ واپس آئے تو. اور پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں؟ پی ٹی آئی کا فیوچر جو ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے نا. سیاست میں یہ ہے کہ اب دونوں تین جو ہے پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے یا جو ہے پی ٹی آئی ہے. تو پی ٹی آئی کی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، ان سے بھی عوام خفا ہے. پیپلز پارٹی کا آلریڈی جو ہے وہ قرضہ ہے، نون لیگ کا قرضہ آ رہا ہے. تو کوئی ایسا وہ پارٹی نظر نہیں آ رہی. لیکن جتنے تاثرات جا رہے ہیں وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ہی آ رہے ہیں.
वजह आपके सामने है। पूरे पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लोगों ने अपना मैसेज दिया है। अभी इनको चाहिए कि जो जितना अरसा ये रहें कुछ आवाम के लिए करें, अदरवाइज़ मस्ट गो बैक टू पवेलियन। आपको लगता है कि मुस्लिम लीग मतलब आ सकती है, आगे आ जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि हालात का कुछ कबल अज़ वक्त कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब ये बैठते हैं तो फिर वह इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ज़ाहिर है कुछ सिचुएशन इस किस्म की आ जाती है, अलग हो जाते हैं, तो इसमें कुछ कहना कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि यही वजह हो सकती है कि पीटीआई ने सीटें हार दी, क्योंकि लोग अब जो है वो बस कह रहे हैं कि 5 साल मुकम्मल हो और उसके बाद हम मुस्लिम लीग नून को जो है आगे आने देना चाहते हैं? लोगों के पास मुस्लिम लीग नून के अलावा या पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि पहले ऑप्शन था लोगों के पास कि इमरान खान, लेकिन लोगों ने इसको देख लिया। ज़ाहिर है कोई ऑप्शन नहीं है और वो जाएंगे नून लीग में जाएंगे लोग दोबारा, या पीपल्स पार्टी में जाएंगे। ज़ाहिर है ऑप्शन कोई नहीं हमारे पास। उनका अपना एक्टिविटी है, उनका अपना कारकर्दगी है, वो इस वजह से वो हार गया होगा। ठीक है ना, अगर वो अच्छा काम करे या उस इलाके में अच्छा काम करता पहले से, ठीक है ना, कोई परफॉर्मेंस देता, वो उसने जीतना था। तो क्या समझते हैं पीटीआई का अगला फ्यूचर क्या हो सकता है? पीटीआई का अगला फ्यूचर जब वो काम करेगा, आइंदा भी कोशिश करे, तो उनका फ्यूचर ठीक है, वरना मुश्किलात में पड़ जाएंगे। और मुस्लिम लीग नून के बारे में क्या कहते हैं, क्या उनका फ्यूचर हो सकता है? वो उनका तो कोई फ्यूचर नहीं है। कोई फ्यूचर नहीं है, जबकि उन्होंने इलेक्शंस जीते भी हैं। जीते हैं वो एक ये है ना, एक शख्सी वोट होता है, उस वजह से वो जीते हैं। शख्सी वोट की वजह से, आम एक्टिविटी या आम कोई कारकर्दगी की वजह से वो नहीं। आप समझते हैं कारकर्दगी से नहीं जीते, शख्सी से? शख्सी ये कि ग्रुप है, वो ग्रुप की वजह से। अभी एक देखा ना, 11 पार्टी मिलकर एक पार्टी से वो मुकाबला करते हैं। आप 11 और मेरा वो है अकेले से काम वो मुकाबला करे, तो मैं तो हारना तो है ना। ये इनकी खुद की नाकामी है। इन्होंने जो वादे किए थे सब झूठे किए हैं, आवाम को सिर्फ धोखे में रखा है, उन्होंने कुछ किया नहीं है। उसकी वजह सबसे बड़ी खुद हैं ये लोग। इंशाल्लाह आगे भी हारेंगे इंशाल्लाह। क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून का कोई फ्यूचर है इस हवाले से? इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। नज़र आसार तो नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आगे आएगी, ये समझ कह रहे हैं आप? इंशाल्लाह आएगी इंशाल्लाह। और पीटीआई का क्या फ्यूचर नज़र आता है आपको? इंशाल्लाह पहले भी उनका कुछ नहीं था, आगे भी कुछ नहीं बनेगा इंशाल्लाह। ये हद से ज़्यादा बेरोज़गारी, महंगाई और इनके झूठ बोलने की आदत ने इनको शिकस्त खुर्दा किया। आप ये समझ रहे हैं कि झूठ की वजह से, महंगाई की वजह से? महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ दुगने दामों बिक रही है बाज़ारों में। पीटीआई वाले कहते हैं कि 1-2 सीटों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, आप क्या समझते हैं? वाकई उन लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो आवाम को पड़ता है जिन्होंने इनकी हुकूमत में हर चीज़ दुगने दामों में ख़रीदी है, बेरोज़गारी का सामना किया है, महंगाई का सामना किया है। उसके अलावा आपके सामने है मुल्की हालात, कोरोना में इन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने है। अच्छा ये बताएं, क्या लगता है पीटीआई का फ्यूचर क्या होगा? पीटीआई का फ्यूचर आने वाले वक्त में तो ज़ीरो है। ज़ीरो है, कुछ नहीं है। और मुस्लिम लीग नून? सिर्फ केपीके तक सिमट के रह जाएगी अगर उन्होंने वोट दिया। और अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें? इंशाअल्लाह ताला ये PMLN फिर दोबारा पंजाब में भी और वफाक में भी हुकूमत बनाएगी।